السلام علیکم ناظرین، مجلس علم و ادب نے پھر محفل غزل سجائی۔ چہرے نئے، انداز نیا، مگر مقصد اردو کی ترقی و بقا کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا۔ منظور پروانہ کی صدارت اور رضوان فاروقی کی نظامت میں 1 درجن سے زائد شعراء نے اپنا باریہ کلام پیش کیا۔ پیش ہے لرن آن لائن وتھ فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ بچے پڑھ رہے تھے، اسی درمیان جناب جلال لکھنوی صاحب، نصیر احمد نصیر صاحب، عاصم خان افریدی صاحب اور تاج لکھنوی صاحب تشریف لائے۔ صدر محترم کا پہلے ہی اعلان ہو چکا، فیاض لکھنوی صاحب مہمان خصوصی کی حیثیت سے وہ کشمکش میں ہیں، پہلے ان کے جواب دے رہے ہیں لیکن نہیں ٹھیک ٹھاک۔ چلیے مضبوط آدمی ہیں آپ۔ اچھا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں لیکن سب عمر حساب مانگ ہوتی ہے اپنے آخر۔ ان کی خوبی ہے فیاض صاحب کی، جس طرح یہ اردو ادب کے جو پرند ہوتے ہیں ان کو پکڑتے ہیں، اسی طرح جب یہ پتنگ اڑاتے ہیں تو ان کی نظر ہمیشہ آسمان پہ رہتی ہے۔ تو وہ لوگ جو آسمان پہ نظر رکھتے ہیں ان کی شاعری میں بھی زمینی حقیقتوں کے ساتھ آسمان کی بلندیاں ہوتی ہیں۔ پستی کی شاعری زندہ قوم نہیں کرتی ہے، اس لیے اس طرح کے لوگ ہماری محفل میں ہونا چاہیے۔ نور ڈرائیور صاحب آج کے کنوینر ہیں اور قبلہ ڈاکٹر ہارون رشید صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ منظور پروانہ صاحب جنہوں نے اپنے عمل سے اپنی صفت تبدیل کر دی، یعنی پروانہ کو نہ ہو کر ہم لوگ پروانہ ہوئے، ان کے رقص کرتے ہیں۔ آپ کا استقبال ہے، آج کی صدارت، آپ کی صدارت کے سائے میں ہم لوگ آخر تک کارواں کو بھیج دیں گے۔ تمامی حضرات کا استقبال ہے، جن کا نام میں نہیں لے سکا ہوں وقتاً فوقتاً دیتا رہوں گا، تو ان حضرات سے پہلے ہی معذرت کر لوں، اس لیے نام میں نے اپنا خود بھی نہیں دیا ہے، تو کسی کو شکایت بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ قبلہ مجاہد سید صاحب اگر اجازت دیں، مجاہد سید صاحب کے بارے میں اگر میں بتاؤں، جب وہ بالکل ویسے ہی ہے، جب میں بے بس ہوتا ہوں، کسی کا تعلق نہیں کرا پاتا ہوں تو اپنے ہی 4 مصروں سے کام چلاتا ہوں۔ ان کی خدمات یہاں سے لے کے سعودی عرب تک، جدہ تک ہیں، اور اس اعتبار سے پوری دنیا میں ہیں کہ انہوں نے وہ زبان جس کو بڑا سمجھا جاتا ہے، ہو یا نہ ہو انگریزی زبان، اس زبان میں اردو والوں کو متعارف کرایا۔ اور وہ ادب پاکستانی ادب جس سے ابھی تک لکھنؤ کے یا ہندوستان کے بہت سے لوگ واقف نہیں ہیں، اگر مجاہد سید صاحب کے آرٹیکل پڑھے جائیں اور کتابی شکل میں سب آ جائیں تو ہم سب بآسانی بلکہ کما واقف ہو سکتے ہیں۔ تو مجاہد صاحب کا استقبال انہیں کے گھر میں استقبال ہے، لیکن استقبال یوں کرنا چاہیے کہ لکھنؤ والے ہمیشہ اہل علم کے لیے اپنی پلکیں بچھاتے رہے ہیں، ہم ان کے لیے بھی ہمیشہ عقیدت سے سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور پلکیں بچھاتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کی روایت یہ ہے کہ ہم لوگ صاحب خانہ کو تاکہ وہ محفلیں ہوتی رہیں، اس لیے 2 بار زحمت دیتے ہیں۔ تو مجاہد سید صاحب 2 کیا بس نہیں آپ تشریف صحیح مقام پہ سید مجاہد صاحب آپ کے روبرو ہیں۔ وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم۔ حمد اور نعت جو ہے یعنی دونوں کا مجموعہ کی شکل میں ہو گیا۔ نئی بہار کا پیغام، یہ کوہ دشت زمین و زماں سبھی چپ تھے، یہ کوہ دشت زمین و زماں سبھی چپ تھے، یہ آئی ان میں پرے جبرائیل کی آواز۔ کیا کہنے یہ کوہ دشت زمین و زماں سبھی چپ تھے، کہ آئی ان میں پرے جبرائیل کی آواز، جو چاک کر کے گئی مثل برق سینے شب۔ یہ کوہ دشت زمین و زمان سبھی چپ تھے، کہ آئی ان میں پرے جبرائیل کی آواز، جو چاک کر کے گئی مثل برق سینے شب۔ ہزاروں سال سے خاموش ریگ صحرا پر، ہزاروں سال سے خاموش ریگ صحرا پر، ندا فرشتے کی گونجی کلام نور کی ہے۔ ہزاروں سال سے خاموش ریگ صحرا پر، ندا فرشتے کی گونجی کلام نور لیے، حرا کی خلوتوں عرش بری کا راز کی ہے۔
ہرا کی خلوتوں ندا فرشتے کی گونجی کلام نور لیے، ہرا کی خلوتوں عرش بری کا راز لیے، حرم میں جلوہ نما ہے نبی کی صورت میں، حرم میں جلوہ نما ہے نبی کی صورت میں، شکست جہل کا اعلان آیت قرآن، کیا کہنے شکست جہل کا اعلان ندا فرشتے کی گونجی کلام نور لیے، ہرا کی خلوتوں عرش بری کا راز لیے، حرم میں جلوہ نما ہے نبی کی صورت میں، شکست جہل کا اعلان آیت قرآن، لہو کے سیل میں وادی غیر ذی زرعا، لہو کے سیل میں وادی غیر ذی زرعا، نئی بہار کا دیتی ہے ہر طرف پیغام، لہو کے سیل میں وادی غیر ذی زرعا، لہو کے سیل میں وادی غیر ذی زرعا، نئی بہار کا دیتی ہے ہر طرف پیغام، وہ ایک بہار جسے بے خزاں ہی رہنا ہے، وہ ایک بہار نئی بہار کا دیتی ہے ہر طرف پیغام، وہ ایک بہار جسے بے خزاں ہی رہنا ہے، وہ ایک بہار جسے آگے پھر نہ جانا ہے۔ لہو کے سیل میں وادی غیر ذی زرعا، لہو کے سیل میں وادی غیر ذی زرعا، نئی بہار کا دیتی ہے ہر طرف پیغام، وہ ایک بہار جسے بے خزاں ہی رہنا ہے، وہ ایک بہار جسے آگے پھر نہ جانا ہے، وہ ایک بہار جو بدلے گی خار و خس کا نصیب، نئی بہار کا دیتی ہے ہر طرف پیغام، وہ ایک بہار جسے بے خزاں ہی رہنا ہے، وہ ایک بہار جسے آ کے پھر نہ جانا ہے، وہ ایک بہار جو بدلے گی خار و خس کا نصیب، اسی بہار سے نطق عرب میں پھول کھلے۔ وہ ایک بہار جسے بے خزاں ہی رہنا ہے، وہ ایک بہار جسے آ کے پھر نہ جانا ہے، وہ ایک بہار جو بدلے گی خار و خس کا مزاج، وہ ایک بہار جو بدلے گی خار و خس کا نصیب، اسی بہار سے نطق عرب میں پھول کھلے، اسی بہار سے شیر عجم کا چہرہ زرد۔ نئی بہار کا دیتی ہے ہر طرف پیغام، وہ ایک بہار جسے بے خزاں ہی رہنا ہے، وہ ایک بہار جسے آ کے پھر نہ جانا ہے، وہ ایک بہار جو بدلے گی خار و خس کا نصیب، اسی بہار سے نطق عرب میں پھول کھلے، اسی بہار سے شیر عجم کا چہرہ زرد۔ اسی بہار سے شیر عجم کا چہرہ زرد، اسی بہار سے مشرق میں آمد نوروز۔ اسی بہار سے نئی بہار کا دیتی ہے ہر طرف پیغام، لہو میں وادی لہو کے سیل میں وادی غیر ذی زرعا، نئی بہار کا دیتی ہے ہر طرف پیغام، وہ ایک بہار جسے بے خزاں ہی رہنا ہے، وہ ایک بہار جسے آ کے پھر نہ جانا ہے، وہ ایک بہار جو بدلے گی خار و خس کا نصیب، اسی بہار سے نطق عرب میں پھول کھلے، اسی بہار سے شیر عجم کا چہرہ زرد، اسی بہار سے مشرق میں آمد نوروز۔ اسی بہار سے مشرق میں آمد نوروز، اسی بہار سے مغرب میں برف پگھلی ہے۔ اسی بہار سے مشرق میں آمد نوروز، اسی بہار سے مغرب میں برف پگھلی ہے، اسی سے وہی بہار شمال و جنوب کی رونق، اسی بہار سے شیر عجم کا چہرہ زرد، اسی بہار سے مشرق میں آمد نوروز، اسی بہار سے مغرب میں برف پگھلی ہے، وہی بہار شمال و جنوب کی رونق،
اسی سے عظمت انسان کا ظہور ہوا، اسی سے خاک زمین پر نزول نور ہوا۔ کوئی پہاڑ جو بدلے کی خار و خس کا رسید، اسی بہار سے نطق عرب میں پھول کھلے، اسی بہار سے شیر عجم کا چہرہ زرد، اسی بہار سے مشرق میں آمد نوروز، اسی بہار سے مغرب میں برف پگھلی ہے، وہی بہار شمال و جنوب کی رونق، اسی سے عظمت انسان کا ظہور ہوا، اسی سے خاک زمین پر نزول نور ہوا۔ اسی سے خاک زمین پر نزول نور ہوا، وہ جس بہار کا منبع ہے سینہ قرآن، وہ جس بہار کا منبع ہے سینہ قرآن، کشاد دل کے لیے نسخہ یقین ہے وہ، کشاد دل کے لیے نسخہ یقین ہے وہ، بسمت کعبہ جن و بشر چراغ حرم، کلید شیر مبین خلق و مہر کا پیکر، زبان پاک پر اور سینہ مبارک میں وہی کا نور لیے جلوہ گر ہے بطھا میں، وہی نہ ہو تو وجود و عدم برابر ہیں، دل و نگاہ کی منزل اسی کو رہنا ہے، تمام زیست کا حاصل اسی کو رہنا ہے۔ تمام روز و شب عمر تمام روز و شب خوب تھی ایک صدا کی دھوم، روز و شب خوب تھی ایک صدا کی دھوم، آنکھ تو نم ہوئی مگر آنکھ تو نم ہوئی مگر دل میں رہی بلا۔ جیسی شاعری اسی کیفیت کے ساتھ پڑھا آپ نے، واہ واہ واہ، زندہ باد۔ دامن چاک سے گئے زخم ہوئے ہیں مندمل، دامن چاک سے زخم ہوئے ہیں منمل، ختم ہوئی بہار کیا ختم ہوئی بہار کیا ختم ہوئی فضا بہار کیا کیا کہیں اہل قافلہ، کیا ہوا شہر دشت میں، کیا کہیں اہل قافلہ، کیا ہوا شہر دشت میں، خوب ہوا ہوا کا راہ، خوب ہوا ہوا کا راہ، خوب مچی ہوا
کیا ہوا شہر دشت میں خوب ہوا ہوا پر خوب مچی ہوا جیسے نگاہ آدمی میں نہیں کچھ بھی آدمی، جیسے نگاہ آدمی میں نہیں کچھ بھی آدمی، دیکھی ہے ہم نے کیا نہیں امور گریز پاک ایسی شاعری تھی جس پہ کیفیت دل کی دنیا بدل رہی تھی، اور کمال یہ رہا کہ اس کو اسی انداز سے اسی تیور کے ساتھ انہوں نے پڑھا۔ یعنی آج کے جوان جو ہیں وہ بھی سوچنے کے لیے مجبور ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسا کلیجہ دے تو واقعی ترنم سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ نعمت ہے، اسی نعمت نے تو جگر کو جگر بنا دیا، خمار کو خمار بنا دیا۔ اگر خمار صاحب یا جگر صاحب اپنی غزل کو سلیم تابش کی طرح تحت میں پڑھتے تو بیوہ نظر آتی۔ سلیم تابش کی ترنم بڑا عجیب پڑھتے ہیں، اس کو سمجھیے مردوں کو نبھانے والوں، لیکن یہ ترنم جو تھا، اس ترنم سے واقعی کیفیت پیدا ہوئی، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی وہ صفت پیدا ہو۔ اگر یہ شاعری ہم نہ سنتے آج ترنم کے ساتھ، تو لوگوں کو یہی غلط فہمی ہوتی کہ مجاہد صاحب واقعی بوڑھے ہو چکے ہیں یا بزرگ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ پوری طرح توانا ہے، اور توانا لوگوں کو ان سے بہت کچھ سیکھنے کے لیے یہاں آتے رہنا چاہیے۔ میں تو آتا رہتا ہوں خاموشی کے ساتھ، نہیں آپ تو خود اتنا، جو ہماری ترنم میں تھوڑا بہت دھار پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ ارے آپ خود اتنا اچھا پڑھتے ہیں۔ بہرحال اب میں چلتا ہوں۔ یہ کنوینر قاعدے کا ہو، توانا ہو، تو بہت سی نشاندہی ہوتی ہے کہ کاموں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ کبھی کبھی مشاعرہ جب ٹوٹ جاتا تو میں کہتا ہوں اس کی وجہ کنوینر ہے، میں نہیں ہوں۔ تو مجھے جو نام ترتیب دیے گئے ہیں اس میں ایک نام ہے جناب تاج لکھنوی صاحب کا، ان سے میں واقف ہوں اور ان کو یوٹیوب کے ذریعے سنتا رہا ہوں۔ یعنی براہ راست بھلے نہ سنا ہو، لیکن ان کی شاعری متاثر کرتی ہے اور جوانوں سے متاثر ہونا چاہیے۔ اگر لوگ جوانوں کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتے ہیں، اور نوجوان کو خاص کر، تو سمجھ لیجیے کہ آپ کو اپنے بیٹے کی پیدائش کی بھی خوشی نہیں ہوتی۔ یہ کمنٹ سب سے جناب تاج لکھنوی صاحب سے درخواست کی جائے کہ وہ آئیں، اور آج کا آغاز تو خوبصورت ہو ہی گیا، بچوں نے کیا، اور اس کے بعد اس کو استحکام بخش دیا محترم مجاہد سید صاحب نے، لیکن شاعری رنگ بدلتی رہتی ہے، ادوار ہوتے ہیں، جیسی عمر ہوتی ہے ویسی امنگیں ہوتی ہیں، تو ضرورت ہے کہ ایک بہت اونچا شجر بھی کیا آما دے پائے گا، ایک بہت اونچا شجر بھی کیا آما دے پائے گا، وہ شجر ڈھونڈو کہ جس کا دیر تک سایہ ہے۔ اس عمر کے لوگوں پہ ہمیشہ نظر رکھنا چاہیے، ورنہ نہ ادب محفوظ ہے نہ مذہب محفوظ ہے۔ تو راشا زدہ حاضر بھی ہمیں سرپرستی تو چاہیے، لیکن توانا خون ادب کے لیے ضروری ہے۔ جناب تاج لکھنوی صاحب کا مائک پہ استقبال۔ آپ سنائیں جی عطا۔ ایک قطع، ایک مطلب دو شعر اور ایک غزل کی جی جی عطا بات فرمائیے۔ عرض کیا ہے؟ عطا کی برق ادھر چمکی، ادھر آئینے سے منظر گیا، واہ واہ، برق ادھر چمکی، ادھر آئینے سے منظر گیا، واہ، موت کا الزام اہل دید کے سر پر گیا، کیا بات، برق ادھر چمکی، ادھر آئینے سے منظر گیا، موت کا الزام اہل دید کے سر پر گیا، ہاں مجھے تسلیم ہے تاب نظارہ کچھ نہیں،
تسلیم ہے تاب نظارہ کچھ نہیں، پھر بھی مجھ کو طور پر لے کر خیال اکثر گیا۔ مجھے تسلیم ہے تاب نظارہ کچھ نہیں، پھر بھی مجھ کو طور پر لے کر خیال اکثر گیا۔ کہ دل کے خیمے میں خیالوں کا دیا رکھا ہے، دل کے خیمے میں خیالوں کا دیا رکھا ہے، اپنی یادوں کو اسی لو سے لگا رکھا ہے، اپنی یادوں کو اسی لو سے لگا رکھا ہے۔ کوئی منصوبہ شب خون ادھورا نہ رہے، کوئی منصوبہ شب خون ادھورا نہ رہے، شام سے ہم نے چراغوں کو بجھا رکھا ہے۔ کوئی منصوبہ شب خون ادھورا نہ رہے، شام سے ہم نے چراغوں کو بجھا رکھا ہے، کوئی منصوبہ شب خون ادھورا نہ رہے، شام سے ہم نے چراغوں کو بجھا رکھا ہے۔ اتفاق اور حوادث کی کہانی کے لیے، اتفاق اور حوادث کی کہانی کے لیے میں نے تقدیر کو عنوان بنا رکھا ہے۔ اتفاق اور حوادث کی کہانی کے لیے میں نے تقدیر کو عنوان بنا رکھا ہے۔ حضور یہ غزل ہے، سماعت فرمائیے۔ عرض کیا ہے کہ ہر ایک ساتھ نیا ہے ایک تماشا میرے سینے میں، ہر ایک ساتھ نیا ہے ایک تماشا میرے سینے میں، خدا نے رکھ دیا ہے جانے کیا کیا میرے سینے میں، ہر ایک ساتھ نیا ہے ایک تماشا میرے سینے میں، خدا نے رکھ دیا ہے جانے کیا کیا میرے سینے میں، اور جہان عاشقی پر نور ہے جس کی ضیاؤں سے، جہان عاشقی پر نور ہے جس کی ضیاؤں سے، افق میں ہے ازل سے وہ ستارہ میرے سینے میں، افق میں ہے ازل سے وہ ستارہ میرے سینے میں، اور مجھے ڈر ہے کہیں ارماں نہ جل کر خاک ہو جائے، مجھے ڈر ہے کہیں ارماں نہ جل کر خاک ہو جائیں، بھڑک اٹھتا ہے اکثر ایک شعلہ میرے سینے میں، مجھے ڈر ہے کہیں ارماں نہ جل کر خاک ہو جائیں، بھڑک اٹھتا ہے اکثر ایک شعلہ میرے سینے میں، بھڑک اٹھتا ہے اکثر ایک شعلہ میرے سینے میں، اور نہ جانے کب میسر ہوگا کوئی ہم سفر یارب، نہ جانے کب میسر ہوگا کوئی ہم سفر یارب، محبت کا مسافر ہے اکیلا میرے سینے میں، اکیلا میرے سینے میں، نہ جانے کب میسر ہوگا کوئی ہم سفر یارب، محبت کا مسافر ہے اکیلا میرے سینے میں۔ آپ کی شاعری زوردار ہے، آپ پڑھ نہیں رہے زوردار طریقے سے، اس لیے زوردار ہے کہ دیکھیں کوئی ڈرائیور انتخاب تبدیل کر رہا ہے، کوئی ڈرائیور کو ہمیں نے منتخب کیا ہے، انتخاب کی ضرورت آ رہی ہے۔ محبت کا مسافر ہے اکیلا میرے سینے میں، پھر عطا کر دیجئے، پھر عطا کر دیجئے۔ جانے کب میسر ہوگا کوئی ہم سفر یارب، محبت کا مسافر ہے اکیلا میرے سینے میں، ہزاروں طرح کے طوفان جس میں غرق ہوتے ہیں، سماعت فرمائے جانا ہے کہ ہزاروں طرح کے طوفان جس میں غرق ہوتے ہیں، ہزاروں
तरह के तूफान जिसमें गर्क होते हैं, हजारों तरह के तूफान जिसमें गर्क होते हैं, लहू की सतह पर है वो सफीना मेरे सीने में। हजारों तरह के तूफान जिसमें गर्क होते हैं, लहू की सतह पर है वो सफीना मेरे सीने में। और तभी तो दिल के अरमानों का हो जाता है खून अक्सर, तभी तो दिल के अरमानों का हो जाता है खून अक्सर। रवा है हर नफस एक खून का दरिया मेरे सीने में, तभी तो दिल के अरमानों का हो जाता है खून अक्सर। रवा है हर नफस एक खून का दरिया मेरे सीने में। आखिरी शेर करार दिया शक्ल मक्ता, रवा है हर नफस एक खून का दरिया मेरे सीने में। मोहब्बत का हंसी एक ताज दुनिया को दिखाई दे, मोहब्बत का हंसी एक ताज दुनिया को दिखाई दे। अगर सयाह बनकर देखे दुनिया मेरे सीने में, हर एक साथ नया है तमाशा मेरे सीने में। खुदा ने रख दिया है जाने क्या क्या मेरे सीने में। खुदा ने रख दिया है जाने क्या क्या मेरे सीने में। बहुत अच्छी शायरी से नवाजा। आइए जनाब ताज नकवी साहब ने जैसा नाम वैसी इनकी शायरी है। खुदा इनको और आफ्ताब व माताब की तरह चमकाए। हम लोगों को भी मौका दे कि इस तरह की महफिल से हम एक दूसरे को सुनते रहें। हुआ ये कि लखनऊ में जहाँ बहुत सी खूबियाँ हैं वहाँ खराबी भी है कि मसलकी तौर पे हमको इतना दूर कर दिया गया है कि हम ये भी वाकिफ नहीं, जैसे हैदराबाद में कोई रहे हम न जाने कि फलां ताज नकवी वहाँ है, फैयाज साहब यहाँ है, मंजूर परवाना साहब अमीनाबाद में बैठते हैं। इसी तरह की खूबियाँ हैं। यानी हम बहुत ज़्यादा नहीं बता सकते कि दूसरे मसलक के लोग कैसी शायरी कर रहे हैं, बल्कि इल्ज़ाम तो ये है कि गज़ल की शायरी ही छोड़ दी। तो उस इल्ज़ाम की तरदीद है जनाब ताज नकवी और फैयाज साहब तो बहुत पहले से क्या मुसल्लमे जारी है। ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।